الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. میرے محترم دوستوں بزرگ، دنیا میں ہر انسان اپنا پوزیشن، اپنا یہاں دیکھو تو کیا دیکھ رہے ہو پیچھے میں؟ دنیا میں ہر انسان اپنا پوزیشن، اپنا مقام، اپنا گریڈ بڑھانے کی فکر میں. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گریڈ، میرا مقام اور میری عزت اور میرا ویلیو بڑھ جائے گا تو میں لوگوں کی نظروں میں عزت والا بن جاؤں گا. صبح سے لے کر شام تک ہر ایک اسی میں لگا ہوا ہے. کسی نے اس کے لیے زمین و جائیداد، باغات، کسی نے تجارت کی منڈیاں اور کاروبار، کسی نے عہدہ، منصب اور ڈگری طے کیا ہے اور پسند کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا مقام بن جائے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں کہ میرے بندے دھوکہ نہ کھا جائیں، اس لیے کچھ سیمپل اور نمونے بیان کیے. جو مال کی بنیاد پر کہ مال جتنا زیادہ ہوگا، آوک اور سیلری جتنی زیادہ ہوگی، اسی اعتبار سے میرا ویلیو بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سیمپل پیش کیا قارون کا. قارون جتنا بڑا مالدار تھا، قیامت تک شاید کوئی اتنا بڑا مالدار تھا. اس کے جو خزانے تھے، ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی اونٹ لائے جاتے تھے. تو ایک اونٹ پر تو ایک چابی آتی ہے، ایک اونٹ پر بولو نا ایک چابی آتی ہے. شو بنو دو نا کہہ رہے ہو ایک اونٹ پر ایک چابی آتی ہے. ایک اونٹ پر کئی بورے چابی آتی ہے. تو کئی اونٹ لائے جاتے ہوں گے تو چابیاں کتنی، اور چابیاں اتنی تو خزانہ کتنا.
اور خزانہ اتنا تو مال کتنا. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صحیح بات سمجھنے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. قارون کو اللہ نے 5 باتیں سمجھائی، اللہ نے سمجھائی، لیکن ایک بات بھی اس نے نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ مال ہے، اسی سے کام ہو جائے گا، اسی سے میں اپنی عزت بڑھا دوں گا، کوئی ضرورت پیش آئے گی تو اسی سے میں پوری کر دوں گا. بہت سمجھایا، لیکن ان میں سے ایک بات بھی اس نے نہیں مانی. اللہ تعالیٰ کسی کی پکڑ فوراً نہیں کرتے. آپ کو غصہ آتا ہے فوراً بچے کو تماشا مار دیتا ہے، مولوی صاحب کو غصہ آتا ہے فوراً بچے کی تنبیہ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ ٹھیک دیتے ہیں. آج سدھرے گا کل سدھرے گا، آج سمجھے گا کل سمجھے گا. اس لیے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ میرے بندے ہیں. کوئی بیٹا اناڑی ہو جائے، ٹپولی ہو جائے، ماں باپ کے سر کا دکھاوا ہو جائے تو باپ جو ہے نا، ماں تو پھر بھی تھوڑی مہربانی کر دیتی ہے آڑے راستے سے، لیکن باپ جو ہے گھر میں کہہ دیتا ہے یہ تو آوے تو ادھر پہوانے دے دی ہوئے. حالانکہ نام اس کا عثمان، عیسیٰ، موسیٰ، لیکن نام بھی نہیں رہتا. یہ تو آوے تو گھروں میں پہوا دیتی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جگار کھیلتے ہیں، سٹا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتھ دے پڑے پڑے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندے. نبی جی ان میرے بندوں سے کہہ دو. باپ کیا کہتا ہے ماں کو؟ بول نہیں یار. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کے، میری نافرمانی کر کے، میرا وروध کر کے، میرے احکامات کو توڑ کر اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، ان میرے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ ارے وہ تو کر لوں. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ مہربانی اس کی، وہ تو گھر میں گھسنے نہیں دیتا باپ. اللہ تعالیٰ جو بندہ گناہ آنکھوں سے کرتا ہے تو آنکھیں نہیں پھوڑتا، زبان سے کرتا ہے تو زبان پر لقوہ نہیں ڈالتا، کان سے کرتا ہے تو کان کے پردے نہیں پھاڑتا، ہاتھ پیر سے کرتا ہے تو ہاتھ پیر پر لقوہ نہیں ڈالتا. ہمارا رب ایسا مہربان ہے. لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے شکایت کی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میرے بندوں نے میری جیسی قدر کرنی چاہیے ایسی نہیں.
نیت کرو قدر کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اتنا دیا اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت دی. ایمان کی نعمت دی لیکن میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی. تو ایک تو اللہ نے سیمپل اور نمونہ بیان کیا قارون کا. مال والو مال کے پیچھے مت بھاگو یہ سمجھ کر کہ اس سے میرا ویلیو بڑھ جائے گا, میری عزت بڑھ جائے گی اور میرا کیا تیرا شیٹر اسی سے بڑھ جائے گا. شیٹر تیرا کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ بھاگنا ایسا ہے جیسے جانور بھاگتے ہیں. کتا کا بھاگتا ہے جہاں ہڈی ہو, بلی کا بھاگتی ہے جہاں چوہا ہو, اور چوہا کا بھاگتا ہے جہاں روٹی کا ٹکڑا ہو, اور سور کا بھاگتا ہے جہاں گندگی ہو. دیکھا ہے بھاگتے ہوئے؟ بولو نا تو بنو سکے گا نا. اللہ نے مہلت دی لیکن اتنا یاد رکھنا جب کوئی ایمان والا غلط چلتا ہے تو اس کے پکڑ کی گھڑی اللہ کے یہاں طے ہو جاتی ہے. اس کا وارنٹ اللہ کے یہاں نکل جاتا ہے, اللہ کے یہاں سے. جیسے ایک چور ہے, شرابی ہے, جگاری ہے, بہت ڈاکہ ڈالا ہے, بہت حکومت کے قانون توڑے ہیں, اب خوش ہوا ہے اور خواب میں دیکھا کہ اپنے تو نگر شیٹ بن گئے, فرسٹ کلاس پلنگ ہے, اے سی ہے, سامنے گاڑی کھڑی ہے, 2-4 نوکر ہیں, ابھی اٹھیں گے تو ناشتہ ملے گا, پھر دوپہر کو ڈنر ملے گا اور شام کو لنچ ملے گا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں کہہ رہے ہیں تبھی 500 روپئے تو من کو کہوں نہ ہوں مجھے. اور اس کے پیچھے وارنٹ نکل چکا ہے. ایک آدمی کی سیلری ₹1,00,000 ہے مہینے, گھومنے کے لیے گاڑی ہے, سینٹرو نہیں, اسکارپیو نہیں, سیوٹ نہیں, وہ تمہاری WW کا کون سی ہے وہ ہے, لیکن نماز نہیں ہے, آنکھوں پر قابو نہیں ہے, ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے. لوگ تو شاید کرتے ہیں لیکن اللہ کی یہاں سے اس کا وارنٹ نکل چکا ہے. ہاں معمولی بس سمجھیں. اب یہ خواب دیکھ رہا تھا اور پولیس تو تلاش کر ہی رہی تھی, تو کہا تو وہی پڑے ہوئے, ایک ڈنڈا مارا, چولا بنگلو چور چولہے کروں, 1,00,000 کی سیلری کہاں گئی. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب فرشتے کا ڈنڈا پڑے گا تب جاگیں. آپ کو بھاشن سنانے جمع نہیں کیا یہاں, ابھی سے صحیح چلو, ابھی سے. یہ مت سمجھو بوڑھے ہوں گے تو دیندار بنیں گے, مسجد کا کونا پکڑو گے, نہیں. ابھی سے نمازوں کا اہتمام کرو, ذکر کا اہتمام کرو, درود پاک کا اہتمام کرو. اللہ کا ذکر معمولی چیز نہیں ہے. آتے جاتے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو, زبان پر اللہ کا ذکر جاری کرو. تسبیح ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے, درود پاک کی بڑی برکت آئی ہے. ایک آدمی قرضدار ہو گیا,
500 درہم کا، درہم کہتے چاندی کے سکے کو۔ اب جس کے پاس سے قرضہ لیا تھا اس نے قاضی کے پاس کورٹ میں کیس کر دیا۔ قاضی نے بلایا، بولا اٹھا کرو پرچہ بھرو۔ کیس کی بات چلتا تجھے جینا نہیں، کافی تو یہ قاضی نے بلایا، بھائی ان کے پیسے باقی ہیں؟ باقی ہے، دے دو۔ کہ صاحب ابھی نہیں ہے، مہلت دے دو۔ کہ مہلت نہیں ہے، یا تو ادا کرو یا دے دو۔ اس نے کہا صاحب 1 رات کی مہلت دے دو۔ 1 رات کی مہلت دی کہ ٹھیک ہے صبح حاضر ہو جاؤں گا۔ اب بیوی بھی دیندار تھی، یہ بھی دیندار تھا، کیا کریں؟ یہ سنا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، لہذا اپنے پوری رات درود پاک پڑھو، پوری رات درود پاک پڑھی۔ پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا جاؤ بلا نگر شیخ ہیں، حاکم شہر ہے، اس کے بعد جاؤ اور کہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 500 درہم دے دو، اور وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے خواب صحیح دیکھا ہے تو بتلا دینا کہ ہاں میں نے خواب صحیح دیکھا ہے، اس لیے کہ تم حاکم شہر تم روزانہ اتنے 1000 مرتبہ رات کو درود پڑھ کے سوتے ہو، یہ دلیل میں کہہ دینا۔ وہ گیا حاکم شہر سے کہا اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، تو تم نے خواب دیکھا ہے تو پھر دلیل کیا ہے کہ خواب دیکھا ہے؟ کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ شہر کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، گورنر ہے، لیکن رات کو کئی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوتا ہے۔ تو اس نے کہا بات ٹھیک ہو، رونے لگا اور 500 درہم دیے کہتے ہیں، اور دوسرے 500 درہم دیے کہ تو میرے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کام بتایا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے راضی ہے۔ کیا بکواس کرتے رہتے ہو، کیا اناپ شناپ بولتے رہتے ہو؟ پڑھو، درود پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، لیسن کرتے کرتے، بک دیکھتے دیکھتے، ہائی اسکول کالج آتے جاتے درود پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ جب یہ 500 درہم لے کر گیا تو قاضی سے کہا قاضی صاحب دو، کہا نہیں دوں گا، میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا قاضی اگر تو قیامت کے دن میری شفاعت دینا چاہتا ہے تو میرے اس امت کے لیے تو انتظام کر دے۔ قاضی صاحب نے کہا 500 درہم میں ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوں، میں تیرے انتظار میں نہیں تھا کہ تو لاوے تو چھوڑ دوں، نہ لاوے تو جیل میں ڈال دوں، تیرے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے خود انتظام کر دیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش حاصل کرنے کے لیے۔ پھر غلام کو بھیجا، جاؤ اس کو بلاؤ جس کا قرضہ ہے۔ قاضی نے کہا لو ان کا 500 درہم، 1 پائی نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کا قرضہ معاف کر دے، لہذا میں 1 پائی نہیں لوں گا۔ کی برکت ہے، ہاں اللہ کا ذکر معمولی مسئلہ، درود پاک معمولی مسئلہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا،
وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے گئے، دشمنوں نے ان کو قید کر دیا. ان کے ابا اور ان کی امی پریشان، ایک کا ایک لڑکا، اور قید ہو گیا دشمنوں کے پاس. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، میرے بھائیوں دین میں آسانی بھی ہے اور دین میں کامیابی بھی ہے، ادھر ادھر رکھ جاؤ، ابھی سے ضرورت پڑے ایگزام آئے اللہ سے کرو، دعائیں مانگو، صدقہ نکالو، کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے اللہ ہی سے کرو. اس لیے کہ مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ زور سے بولا اندر اترے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارا ایک بیٹا تھا، دین کی محنت کے لیے گیا تھا، کافروں نے پکڑ لیا ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتے رہو. اب ماں باپ نے پڑھنا شروع کیا. رات میں صبح ہوتے ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو لڑکا موجود تھا جن کو دشمنوں نے پکڑا تھا. بیٹا کیسے آیا؟ کہ انہوں نے تو مجھے باندھ دیا تھا، لیکن پتا نہیں راتوں رات ان کے ساری بندھن اور ہتھ کڑیاں اور زنجیریں ٹوٹ گئی اور میں راتوں رات نکلا. اکیلا نہیں آیا، ان دشمنوں کا مال یعنی اونٹ جانور بھی لے کر آیا ہوں. تو سمجھنا ہے کہ سوچنا ہے. یہ ذکر کی برکت ہے. اناج شراب نہ رکھو، اناج شراب مت دیکھو، زندگی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اپنا گرے مال میں نہیں، مال میں ہوتا تو قارون کامیاب ہو جاتا. بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کاری کی تہمت لگا دی اللہ کے نبی پر. یہ مال کا نشہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. بوتل کا نشہ بسم اللہ کر کے ایک تھپڑ مارو تو آدھا بدل جاتا ہے. آج تو مسلمان کا بچہ شراب پیتا ہے، گرد پیتا ہے، افیون پیتا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو اتنا گرا کہ تیری عقل ایک بکری اور ایک مرغی کے چوزے کی طرح بھی لے رہی. مرغی کا چوزا 5 کلو کا ہوتا ہے. کتنے کا ہوتا ہے؟ اللہ مرغی نو بچوں 5 کلو نے آئے. تین کا مرغی کا بچہ چھوٹا سا، آنکھیں چھوٹی، چون چھوٹی، پاؤں چھوٹے، اور وہ تو کھانا تو کھائے گا. اب زمین پر کروڑوں کی تعداد میں ریت کے دانے ہیں اور کہیں کہیں اناج کے دانے ہیں، لیکن وہ ریت کا دانا نہیں کھاتا، اناج کا دانا کھاتا ہے. وہ 3 دن کا مرغی کا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک نے میری خوراک ریت نہیں بنایا ہے، میری خوراک اناج بنایا ہے. بقرعید آئی، آپ کے گھر میں مٹن تیار ہوا، تلا ہوا، بنا ہوا، شوربے والا. اب آپ کے آنگن میں بکری تھی جو صبح 2 لیٹر، شام کو 2 لیٹر. تو بچوں نے کہا امی اپنے کھائیں گے، بکری نہیں کھائیں گے. تو میں نے کہا نانا اچھا وہ یاد دلایا. اب پلیٹ میں بنا ہوا، تلا ہوا وہ مٹن لے کر بکری کے سامنے رکھا. بہن جی کھاؤ. کہ تمہیں سوال میں سوئیے 2 لیٹر دودھ دیتے ہو. اب وہ کھانے رکھی تو بکری پہلے رکھنے والی عورت کو دیکھے گی تارو کیسی کشش. پھر تیر مار کر پلیٹ کو الٹا کر دے گی. میری خوراک میرے اللہ نے یہ نہیں بنائی ہے، میری خوراک میرے اللہ نے گھاس بنائی.
او میرے بھائیوں اپنے آپ کو سنبھالو ورنہ مرغی کا چوزا اپنی خوراک جانے گا، بکری اپنی خوراک جانے گی، یہ مسلمان کا بچہ اپنی خوراک نہیں جانے گا، پتہ نہیں کیا کیا کھائے گا اور کیا کیا پیے گا۔ اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ نشہ ہوتا ہے تو قارون نے الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام جلالی نے نہیں، ملک الموت آیا، موسیٰ چلو موت، اور مارا تھپڑ آنکھ نکل گئی، ملک الموت گئی اللہ کے بعد، اللہ موسیٰ نے تو تھپڑ ماری آنکھ نکل گئی، تو اللہ نے کہا میرا موسیٰ جلالی ہے، اللہ نے آنکھ صحیح کر دی، پھر کا دوبارہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کتنا جینا ہے تمہیں، ایک جانور لاؤ، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے اتنے سال جینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد موت، اور پھر لے جن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے کہا موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے میں زمین پر تمہیں قبضہ دے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا وہ زمین اس مردود کو نگلنا شروع کیا، اچھڑ تک اے موسیٰ چھوڑ دو، کہ اور نگل، اے موسیٰ چھوڑ دو، گھٹن تک اور نگل، اے موسیٰ چھوڑ دو، کمر تک اور نگل، اے موسیٰ چھوڑ دو، گلے تک، اے موسیٰ چھوڑ دو، کہ اور نگل، یہاں تک کہ اس کے سارے خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ او مال والو اگر تم بھی دوڑو گے دین کو چھوڑ کر، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا۔ سمجھ آ گیا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک دھستا رہے، قیامت تک دھستا رہے۔ ایک نمونہ پیش کیا اللہ نے، قوت و طاقت، قوم عاد 60 فٹ بدن لمبا، 40 فٹ بدن چوڑا۔ ابھی ایک قوم عاد میں سے ایک آدمی یہاں مسجد میں کھڑا ہو جائے سارا ملما کا، اور طاقت اتنی کہ بڑ جیسے درخت کو، جیسے ہمارا چھوٹا بچہ کھیت میں سے مولی ہلا کر نکال دیتا ہے، ان کا بچہ وڑ جیسے درخت کو ہلا کر نکال دیتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت دی تو اتنی بڑی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ورنہ نشہ آیا، نشہ۔ اور کیا نعرہ کرنے لگے، من اشد منا قوة، مجھ سے بڑا عہدے والا کون، مجھ سے بڑا ڈگری والا کون، مجھ سے بڑا سیلری والا کون، مجھ سے بڑا ہنر والا کون، مجھ سے سیدوں نے بھی کہا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ شکتیشالی، ہم سے زیادہ بولنا، ہم سے زیادہ شکتیشالی کون، ہم سے زیادہ طاقت والا کون، من اشد منا قوة۔ کیا خود تم ہمیں سمجھا رہے ہو کہ ہم دین پر نہیں چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے؟ ارے ہماری طاقت ہمیں کامیاب کر دے گی، ہماری ڈگری ہمیں کامیاب کر دے گی، ہمارا عہدہ ہمیں کامیاب کر دے گا، ہمارا انجینئر بنا، پروفیسر بنا، وکیل بنا اور گورنر بنا ہمیں کامیاب کر دے گا، ہمیں کر دے گا، کامیاب کر دے گا۔ بولو نا، ہاں جلدی آنا کہتا۔ اللہ نے جواب دیا اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة۔ ارے ان نادانوں کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ اس سے زیادہ طاقت والا ہے۔ لیکن بات نہیں مانی، بات مانی نہیں، اور مارن کی گھڑی آ گئی۔ یہ تو نشے میں پڑے تھے۔ اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن واوا جوڑا بھیجا۔ کیا بھیجا؟
ایسا سخت وہاں پر جوڑا کئی 60 فٹ لمبے 40 فٹ چوڑے انسانوں کو اس ہوا نے اوپر اٹھایا. جیسے ہوا کا طوفان آتا ہے تو باریک باریک گھاس کے تنکے وغیرہ کاغذ اوپر اڑتے ہیں. اس طرح اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا اور اوپر لے جا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر ان کا بھیجا کھول دیا. پھر اللہ کہتا ہے ہل ترى لهم من باقیہ، ان مجھے یہ کہ ہاتھ ہونا سے جو یہ نمونہ پیش کیا ہے. جوان میں طاقت ہوتی ہے، بوڑھا کمزور ہوتا ہے. طاقت کے نشے میں بدکاریاں نہ کرو، طاقت کے نشے میں شرابیں نہ پیو، طاقت کے نشے میں نمازیں مت چھوڑو، طاقت کے نشے میں ماں باپ کو پریشان مت کرو، طاقت کے نشے میں امت کی لڑکیوں کو مت چھیڑو. تو طاقت والوں کے لیے سیمپل آ گیا کہ یہ لگاؤ. جیسے مدرسہ میں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، یہ مدرسے میں بینچ اور جینچ نہیں ہوتا. مولوی صاحب بھی نیچے بیٹھتے ہیں اور ودیارتھی بھی، چھوکرے بھی. یا کیا اشارہ ہے کہ اللہ کا علم آدمی کو چھوٹا بناتا ہے، بڑا ہی نہیں لانے دیتا. اور دوسرا جو ابھیاس ہے، ابھیاس اس کو علم نہیں کہیں گے، ابھیاس وہ آدمی کو ذرا اوپر لے جاتا ہے. اور پھر اس کو دین سمجھاؤ، بھائی نماز روزہ حج یہ وہ بھائی دینداری. نہیں مولوی صاحب ایکچولی سنو، ایکچولی کیا سیکھو تو کس کو لی ایکچولی آم چھے کیا آم چھیلا. اذان ہو گئی، نماز کے لیے جا. آنکھیں اللہ نے دیکھ دی ہیں تو گندے موبائل پر مت کھول. کان اللہ نے دیا ہے تو ننگی عورتوں کی آوازیں مت سن. نہ مولوی صاحب ایکچولی ذرا موڈ کر. کیا موڈ وہ کہتا ہے مولوی صاحب اصل میں تو یوں تھا تو انگریزی کا یوں دیکھا اس کے ٹوٹی اندر ہوتے ہیں. ٹوٹی اندر جائی بیٹا سیدھو ہے مسلمان بڑی. اللہ کا علم سیکھو، قرآن سیکھو، نماز میں پڑھنے والی صورتیں سیکھو، حلال حرام کو جانو، کیا دیکھنا کیا نہ دیکھنا، کیا سننا کیا نہ سننا، ماں باپ کے ستانے پر کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھو. تو وہاں مدرسے میں تو سب نیچے ہی بیٹھتے ہیں اور دوسری جگہوں پر سب بینچ پر بیٹھتے ہیں. اوپر آئی ایم سب کی حالانکہ اس نادان کو پتا نہیں ہے کہ سمجھ کس کو کہتے ہیں. سمجھ کہتے ہیں تھوڑے کو. اور یہ کلام سمجھ کیا میں تھوڑا ہوں تو تھوڑا اس لیے نماز چھوڑ رہا، تو تھوڑا ہے اس لیے داڑھی منڈواتا ہے، تو چھوڑا ہے اس لیے تو چھوٹا ہے اور تھوڑا ہے اس لیے غلط لباس پہنتا ہے. کسی اسٹوڈنٹ سے کہو بھائی یہ نہیں پہننا چاہیے، ایسی بالوں کی کٹنگ نہیں. مولوی صاحب میں مدرسے میں نہیں پڑھتا، میں تو ہائی اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. تو وہاں جانے کے بعد تو مسلمان نہیں رہا، وہاں جانے کے بعد تو مسلمان نہیں رہا. چاہے مدرسے میں رہے، یونیورسٹی میں رہے، کالج میں رہے، ہائی اسکول میں رہے، اپنوں میں رہے، پرایوں میں رہے، اچھے ماحول میں رہے، گندے ماحول میں رہے، مسلمان مسلمان ہے. اسٹوڈنٹ کا دین الگ ہے.
اسٹوڈنٹ کی نماز الگ ہے. وہ جواب دیتا ہے اور صاحب تمہیں ہم کیا شوق ہے مجھ کو مدرسہ میں موجود ہوں نہ مجھے وہ نظر. ہاں ایک اسٹوڈنٹ ہاں ایک اسٹوڈنٹ تو سیدھو سیدھو رہ بھائی. હજી તો ઘણા સંતામાં પાવર છે હવે શું કરશો શાહી બનશો એટલે सैंपल पेश किया ताकत वालों का. एक सैंपल पेश किया कारीगरों का, हिरफत का, सनअत का, टेक्नोलॉजी का. क्या? हाँ, टेक्नोलॉजी कौमी समूह. अजीब अल्लाह ने कारीगरी दी थी. वकानू यनहितून मिनल जिबाल बुयूता, अपने हाथों से पहाड़ कुतर कुतर कर बंगले बनाते थे. जी, लेकिन जब दीन नहीं होता तो समझ नहीं होती. वो तो दीन समझदार बनाता, दीन नहीं होता. अब वो कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम अपने हाथों से पहाड़ को कुतर कुतर कर मकान बनाते हैं. अल्लाह तूने वो हुंजरी को नहीं देखा? वो छोटा चकली जैसा चिड़िया जो दरख्त पर अपना माड़ा बनाती है और वो भी उल्टा बनाती है और तिनके जमा कर कर ऐसा मजबूत बनाती है कि वावाजोड़ा आवे तो दरख्त गिर जाता है लेकिन वो माड़ा नहीं गिरता. तूने જોયું ना टेक्नोलॉजी तारा नहीं तो ये हारी. और फिर झूलने के लिए झूला भी बनाती है, बेडरूम भी बनाती है. हुआवट खाती है बनारस है. हाँ देखा है वो झाड़ों को उल्टा लटकता रहता है मारा. ये જોવાનું से જોતા નથી બીજું દો કરો. ये देखो अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी. कोई औजार नहीं, कोई हथियार नहीं, चोंच और दो पंजे, इसी से वो माला बनाती है, अपना घोंसला बनाती है. एक साहब थे, एक दीवार के पास जाकर खड़े हो गए. शायद शू रिसर्च करो अल्लाह भाई एक बात समझ में आती नहीं. शू दिन तो हम जो बैठो आपको क्या समझना है. वहाँ पर देहात वाले जब जानवर गोबर करते हैं तो गोबर को थाप कर दीवार पर चिपका देते हैं. जब वो सूख जाता है तो उससे अपनी रोटी बनाते. छाना, गोबर का छाना. तो किसी ने ऐसा चिपकाया होगा तो शायद उबा दिया, शायद શું જુઓ છો એટલે ભાઈ મારો બધું બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. શું છે પણ બધું નાહી ગયું કે શું? ના પછી ફેર તો આ નાહી ગયું તો પાછું આવશે. પણ આ જે છે ને એ સમજવું આવતું શું છે કે મારો બધું આ જાનવર આટલું ઊંચું થઈ એને ગોબર કેવી રીતે કર્યું છે. हाँ इनकी समझ, ये इनकी समझ. अल्लाह गोबर जानवर ઊંચું થયું એ તો નેચર ને ફારી થયું પણ લોકોની નામે ફાયદા ઉપાડવાનો છોડું બનાવી છે. हाँ अजीब. आज मेहनत ये हो रही है कि मुसलमान का बच्चा शक में पड़ गया, अल्लाह के बारे में शक, हाँ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में शक, कुरान के बारे में शक, इस्लाम के बारे में शक. इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शक्क फिल हक़्क़ि बअदल यक़ीन. ये अल्लाह जो चीजें हकीकत है इसमें यकीन आने के बाद शक से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ. हाँ आज हमला ये है मुसलमानों में, शक पैदा हो जाता, शक पैदा हो जाता है.
اور قوم سمود ٹیکنالوجی، تو اس سے تو بہتر یہ کہ جو چڑیا ہے نا وہ ٹیکنالوجی، وہ قوم عاد طاقتور، من اشد منا قوہ، واگنند نے کیا کہتے ہیں اس کو، تمشو کو ٹائگر، انشینشو کو دیکھا نہیں ہے، خالی گھباروں مارو تو تارو پیشہ میں ہل جائے. وہ جب بولتا ہے نا، گرجتا ہے نا، 3 میل تک اس کی آواز جاتی ہے. آنکھوں کو جو لوئی نہ تھے، اور اس کے پنجے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، 10 ٹن کی طاقت ہوتی ہے. ایک تھپڑ مارے تو گاڑی کے ساتھ پیسنجر کی روٹی بنا دیتا ہے. من اشد منا قوہ، اس کو دیکھنا. اگر گریڈ بڑھتا، مقام بڑھتا اور وزن بڑھتا تو شیر کا بن جاتا، اور اگر ٹیکنالوجی سے عزت بڑھ جاتی تو وہ پرندہ جو ہے مجری اس کا بن جاتا. دو چیزیں ہوتی ہے. پہلے زمانے میں پیسے ہوتے تھے، ایک کانٹ اور ایک چھان. رمیاسو شو باچی میرے سے رمتا ہوں، ایک کانٹ اور ایک چھان. اللہ نے کانٹ بھی بتائی، دیکھو قوم عاد کو، قوم سمود کو، دیکھو قارون کو، اور دیکھو میری پیدا کی ہوئی مخلوق کو. انسان میں طاقت زیادہ کہ شیر میں؟ اللہ محمود طاقت بتا رہا کہ مونس کو وہ پہنچی مت جائے چیز دے گا. وہ اب صالح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بھائی نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی، حود علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی، سدھرو تم بھی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بات مانو. اللہ نے تم کو ہنر دیا ہے، ٹیکنالوجی دی ہے، وہ دینے والے کو مت بھولو. کیا کہہ رہے ہیں؟ صالح نبی کا نام ہے، اور صالح ہماری ایک شرط ہے، ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے، ہم تمہارے خدا کو اس وقت مانیں گے جب تمہارا خدا پہاڑ میں سے 10 مہینے کی گامن اجری نکالے. پہاڑ میں جو اجری آوے سارے سمجھ کا دیکھو، بات ماننی پڑے گی کہ ہاں. تب دعا کی، اے اللہ یہ تیرے بندے کہتے ہیں کہ تو پتھر میں سے اجری نکال دے. اللہ نے نکال دیا، پہاڑ پھٹا اور 10 مہینے کی گامن اجری نکلی، اور آنے کے بعد اس نے بچہ کیا. اب کوئی چیز باقی نہیں. لیکن آدمی ضد میں ہوتا ہے، بھائی ٹھیک سے ہوئے نا، پاٹن بلایا تھا، آپ نے ہمزایا تھا، لیکن ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی کی بات ہے. کوئی تیرا پاؤں باندھنے نہیں آئے گا، گلا دبانے نہیں آئے گا. بھوشیہ بتاڑے جب انہیں چٹو بھینکر نارو نقصان کرے، وہ بھوشیہ بتاڑے آنے والا وقت تجھے بتائے گا. ہاں آج پتہ نہیں چلے گا، آج تو جوانی کے نشے میں ہے، برتن گردن کے نشے میں ہے، عہدہ ڈگری سیلری کی لالچ میں تو چل رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چلے گا. ایک مرتبہ ابو جہل آپ علیہ السلام کے پاس آیا، دشمن، اور اپنی مٹھی بن کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. آپ یہ بتانے آئے تھے کس کی مٹھی میں کیا ہے، کس کے جیب میں کیا ہے، کس کے گھر میں کیا ہے. آپ تو آخرت بتلانے آئے تھے، اللہ کا احکامات بتلانے آئے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جہل میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز یہ بتائے کہ میں کون ہوں. رحمت پڑی آنا تو بولو. کہا ٹھیک ہے میری مٹھی کی چیز یہ بتائے کہ آپ کون ہیں. وہ مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تھا. تو آپ نے پوچھا بتا میں کون ہوں. تو کنکریوں میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول
اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ساکشی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب کوئی بات نہیں، لیکن ضدی تھا تو وہ غصے میں آیا، مارا آدمو نے تو یہ پھلی نہیں، مارا آدمو نے تو پھلی نہیں، ہاں گیا وہ، ضد نہ کرو۔ تو انہوں نے، اللہ نے کہا دے نعمت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، جو کھائے کھانے دو، جو پیے پینے دو، اس کو مت چھیڑنا، لیکن جب قسمت پھوٹ جاتی ہے، قسمت بولو، قسمت پھوٹ جاتی ہے، بھوشیہ خراب ہونے والا ہوتا ہے، تو آدمی بے دینی کی راہ پر چلتا ہے۔ ہاں انہوں نے مشورہ کیا، بھائی یہ مندری کو کاٹ دو، مندری کو کاٹ دو، اور انہوں نے مٹن بنا دیا۔ ہذہ ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل، اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ جو جواب دیا، کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو، اللہ کی قدرت ہے، داڑھی بنواتے ہو، داڑھی کٹواتے ہو، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ دین کیسے آیا ہے؟ تاریخ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، احد میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کی دونوں بچیوں کی طلاق ہو گئی، آپ سجدہ کر رہے ہیں اور نالائقوں نے لا کر اونٹ کی اوجری ڈال دی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک نے آ کر گلے کا پھاندا بنا دیا، چادر سے آپ کا گلا کھول دیا، کیا کر رہے ہو تم؟ ایسے پیارے نبی کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے مسلمان ہو کر اس نشے میں آئے اسٹوڈنٹ، تو بھول گیا کہ پہلے دن تو اسٹوڈنٹ نہیں تھا، پہلے دن تو ایمان والا تھا۔ جب تو دنیا میں آیا، تیرے کان میں اذان کہی گئی، تیرے کان میں تکبیر کہی گئی، تجھے بات سمجھائی، تیری راہ اور ہے، دوسروں کی راہیں اور ہے، تیری سوچ اور ہونی چاہیے، تیری چال اور ہونی چاہیے، تیری زندگی کا روح اور ہونا چاہیے۔ یہ اذان اور تکبیر کے ذریعے سے تجھے بات سمجھائی گی۔ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ آپس میں بہنے ہیں، گناہ آپس میں بایو سجا، گناہ آپس میں گنوں سے، ایک گن تھی تمہارا نکاح تھا تو انہی بدی گنوں سے تمہارا تعلق کیوں کہ نہ کیوں، یہ بدی گنوں تمہاری شو دیکھائی ہوتی، کوئی خبر چلے نا کہ یوں ہے یہ میرا ایک بہن سے تعلق ہوا تو سب بہنوں سے ہو گیا، ایک گناہ کرو گے وہ اپنی بہن کو بلائے گی، تو بھی آ جا، بیجی آئی تو بھی آ جا، تیسری آئی تو بھی آ جا، ہاں جیسے تعلیم کو کھجلی ہوئی، کیا کہتے ہیں اللہ بہت خیر توجہ پڑتی جنا سے وزن تو کیا کوئی اسکیل کی جو بھی اسکیل کی، اب یہ جب آدمی کھجلتا ہے نا تو مزہ آتا ہے، ایک دم کھجلا وہی کہتے ہیں نا وہ قانون نہ سنو، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاں بڑا خطرناک راستہ ہے، بڑا خطرناک راستہ ہے۔ کنجلی کو تو ذبح کیا، اب اس کا جو بچہ تھا اس کے پیچھے بھاگے اور یہ ذبح کرو، بہت مزہ آئی مٹن، بہت مزہ آئی موبائل جواموں، بہت مزہ آئی ننگی عورتوں کی تصویر جواموں، بہت مزہ آئی ننگی عورتوں نے گانا بڑھواموں، بہت مزہ آئی۔ 500 ورڈ 9 انٹری کو داخل کرو، 9 انٹری پرویش بند، آئی ایم سمتھنگ نکلی جائے تو اندر لاکھ کی گاڑی میری، اسٹرنگ میری، اور کوئی پولیس والا مجھے روکے، لال بتی مجھے روکے، میں رکوں؟ وہ راستہ بھیڑ والا ہے، ٹریفک والا ہے، وہ 9 انٹری والا راستہ خالی ہے، میری مرضی کی بات ہے۔ آج یہ سمجھایا جا رہا ہے میری زندگی
زندگی میری مرضی. میری زندگی بولنا, میری زندگی میری مرضی. ٹھیک ہے, ایک کان چھوڑ دے کانیا ہو جا, ایک پیر توڑ دے لنگڑا ہو جا, تیری مرضی. یہ سمجھا جاتا ہے. باپ کی نہیں مانی, ماں کی نہیں مانی, مولوی صاحبوں کی بات نہیں مانی, آگے والوں کی بات نہیں مانی, بس چلو جہاں چلو چلو ادھر کو ادھر کی ہوا ہے, چلو ادھر کو ادھر کی ہوا ہے. اچھڑا جائے کرو اور میں ہاتھ پٹا بھیجو لکڑی جائے کرو. اب بچے کے پیچھے پڑے تو بچے نے 3 چیخ ماری اور پہاڑ پھٹا, بچہ اندر چلا گیا. یہ 3 چیخ کیا تھی؟ بچہ یہ کہہ کر گیا میری ماں کو تو تم نے ذبح کیا ہے اور ان کا مٹن کھایا ہے, اور تمہیں ایسا چسکا لگا کہ میرا بھی مٹن کھانے کے لیے میرے پیچھے پڑے تھے. سن لو 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آئے گا. تمتعوا فی دارکم 3 ایام. فائدہ اپاڑی لو تمہارا گھروں نہیں. ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی, فائدہ اپاڑی لو 3 دن, اور جھوٹا وعدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ گناہ ہے نہ کروں نہ کروں, اور تو پھر کروں چالو کر. پھر سوچا صالح علیہ السلام کو ذبح کرو, نبی کو. کہاں سے کہاں نفس پہنچا دیتا ہے, کہاں سے کہاں آدمی کی خواہش آدمی کو پہنچا دیتی ہے, کہاں سے کہاں آدمی برباد ہونے کی گھاٹی پر پہنچ جاتا ہے. غلام بنایا صالح علیہ السلام کے ختم کرنے, جو تمہیں صحیح راہ بتا رہے ہیں, اللہ سے تعلق پیدا کروا رہے ہیں, دنیا آخرت بننے کا راستہ بتا رہے ہیں, دنیا آخرت کی کامیابی کی راہ تمہیں سمجھا رہے ہیں, ان کو ہی ختم کر رہے ہیں. تین دن پورے ہو گئے. اب ان کا گنتر جیسا بنتر ایسا گنتر, جیسا بنتر ایسا بولو نا. ہاں بیٹھو بیٹھو, امام صاحب کے پاس بیٹھو, مولوی صاحب کے پاس بیٹھو, حافظ صاحب کے پاس بیٹھو اور صحیح بنتر سیکھو. یہ جو بنتر جو ہے نا, جو تم بہت محنت کرو, کوشش کرو, انجینئر بنو, پروفیسر بنو, وکیل بنو, گریجویٹ بنو, MBBS, کیا اب اس کا میں ترجمہ کروں گا تو تم اچھا نہیں لے کر MBBS, ہاں, اور MD اور MD اور جو بھی ہو, MD جو بھی ہو, کرو سب کرو, اچھے بنو, اچھے ٹکا والے کے ساتھ. لیکن او بچوں, MD بنو مسلمان MD بنو, MBBS بنو مسلمان MBBS بنو, انجینئر بنو مسلمان انجینئر بنو, وکیل بنو مسلمان وکیل بنو. منع نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے تو مسلمان ہے, بعد میں تو وکیل بنا, کہ مانا بیٹی وکیل پایا. صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے, بات سمجھ میں نہیں آئی. اور ان کا گنتر کہ بھائی قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ وابا جوڑا کا آیا تھا, اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا, وہ پانی کا سیلاب آیا تھا, پور آئی تھی. آپ نے تو ٹیکنالوجی, آپ نے تو مکون اوپر پہاڑ ہے تو اوپر چڑھی جاؤ, پانی اتنے چھو آئے مکون مجھے ایک پتھر مچھی دے دروازو تو وابا جوڑی نے ہوائی چوتھی آوشے. ہاں, اللہ نے نہ پانی بھیجا, اللہ نے نہ بابا جوڑا بھیجا, اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا. کیا بھیجا؟ ارے بولو نہیں, بات پوری کر دوں میں, بات کا ختم کر دوں, پونیہ وہاں کر دوں. اللہ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے آ کر ایک چیخ ماری, اللہ اللہ ہے, ڈرو
اس اللہ سے جو آنکھیں دینا بھی جانتا ہے، اندھا بنانا بھی جانتا ہے، جو زبان دینا بھی جانتا ہے، کوکڑا بنانا بھی جانتا ہے، جو کان دینا بھی جانتا ہے، بہرا بنانا بھی جانتا ہے، جو سمجھدار بنانا بھی جانتا ہے اور پاگل بنانا بھی جانتا ہے، جو ہاتھ پیر دینا بھی جانتا ہے اور لمبا ڈال کر بیکار کرنا بھی جانتا ہے۔ دو میاں بیوی تھے، حمدل میاں بیوی کو بھائی اور شوہر کو یہ تو بڑے ہوئے تھے نسبت چھوٹے میں دکان پر راستے میں دوستوں کی ٹولی میں ہنسے گا اور گھر جائے گا تو ہنسی بن ہماری پرتیبل دے گا کیوں گیا تھا ہاں بولو ساری ہنسی گئی ٹماٹر آ گیا چھوکرا نہیں دوا جی تاکہ ہنسی جا میرا نام تو ہسبن ہے ہنسی بنو گئی وائف ہے نو لائف وداؤٹ وائف دیکھنا ایک شکر تمبو مگا لو کھانا کھا رہے تھے، کھانے میں چکن بنایا تھا، ایک فقیر آیا اللہ آپ کے واسطے دے دو، تو سمجھداری کی بات یہ تھی کہ اپنے پاس تو کچھ نہیں تھا دوسری نے دیا ہے، یہ بیچارہ آیا ہے تو دو میں دے دو، یہی ہے نا۔ لیکن نشے ہوتے ہیں نشے، تو وہ شوہر اٹھا دکان پر آؤ تو دے دو، راستے میں ملے تو دے دو، یار کھاوا بیٹھا تو چیمپی کھاوا دیتا تو دے دو، زور سے تماچا مار۔ یہ تماچا کیا رنگ لایا، یہ نمازوں کا چھوڑنا، یہ گندے موبائل کا دیکھنا، عورتوں کے ساتھ غلط تعلق پیدا کرنا، پرائی بچیوں کو لے کر گھومنا اور ان سے ان کی عزت کا کھیل کھیلنا کیا رنگ لائے گا، وہ بھوشیہ تجھے بتائے۔ آج تو خوش ہو رہا ہے، آج تو خوش ہو رہا ہے گناہ کر کے، اور یہ چلا گیا۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کیا اب وہ نہ مال حضرت کھائی نہیں، سب سے وطن جیتا ہے، اللہ نے دینا شروع کیا۔ اللہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ ہاں اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اللہ نے کہ دھندوئی جو کاروبارے جو آو کے صحیح وہ کھاوانا بہت نہیں۔ ہاں تو شیدو شیدو اللہ نے شکر ادا کرو نے پھر آبا بڑا اللہ نے بندہ نے میں پڑھیا لوگوں آ جائے تو شکر دوں۔ ہاں آئی ایم سمتھنگ، ہاں بیٹا دعا ہوتا اور سمتھنگ۔ ایک مرتبہ بیوی سے کہا بھائی جو اب مارا پیٹ کو نوکا مارے کوئی نہیں تھا مدد نے شکر رہا تو مدد نے طلاق آ لی تو عدت نہ بات بلا شوہر کی شادی کر تو تعلق تو بھلو تھا معلوم تو جب مشین گزری جائے ٹھیک ہے، بیوی بھی گئی۔ کس نے چھینا؟ کس نے چھینا؟ جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ ٹوپی کی نعمت چھین لیتا ہے، داڑھی کی نعمت چھین لیتا ہے، اسلامی لباس کی نعمت خدا چھین لیتا ہے، نماز کی توفیق خدا چھین لیتا ہے۔ اسے رونے کی ضرورت ہے۔ ہر درخت کی پتی الگ، باوڑیا نے پودڑ الگ، لیبڑا نے الگ، لیبوڑی نے الگ، ہے نا؟ کدی જોયું કે લેબડા ઉપર બાવળિયાનો પોદળો હોય અને બાવળિયા ઉપર લેબડાનો પોદળો હોય તો મુસલમાનના બદન ઉપર આ બાવળિયાનો પોદળો શોધી આવે। सोचने जैसा है, हाँ सोचने जैसा है।
اللہ اللہ ہے. اب اس عورت کا دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح ہو گیا. اب وہ ایک مہمان کھاوا بیٹھے, دوسرا شوہر نہیں, ایک فقیر آ رہا ہے, اللہ کے واسطے کچھ دے دو. تو اس شوہر کو اپنی پہلی حالت یاد تھی. آدمی ماں کے پیٹ سے وکیل بن جاتا ہے, ماں کے پیٹ سے انجینئر بن جاتا ہے, ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر بن جاتا ہے, ماں کے پیٹ سے پروفیسر بن جاتا ہے. میرے اللہ نے مجھے وکیل بنایا ہے تو میں اللہ کے بندوں کی سیوا کروں. ڈاکٹر بنایا ہے اللہ کے بندوں کی بھی سیوا کروں. میں تو پہلے دن تو ڈاکٹر تھا, تو اس کو بھی اپنی پہلی حالت یاد تھی کہ بھائی آپرمن کو کوئی نہ دوں پیدا تھا کیا ہاتھے کھا لیا تھا نا بزرگ تو جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے کیا شکر پیدا تھا کہ جب بزرگ ہے تو شکر ہوتا نہیں نا اوکی شکر بولو سیدھا کو شکر اوکے اوکے اور جب مرے گا تو بھی کفن میں پاکٹ نہیں ہوگا, کفن میں پاکٹ نہیں ہوگا اور ہاتھ میں کوئی ڈھیلا پیسہ نہیں ہوگا. آیا تھا خالی ہاتھ, جا رہا ہے تو بچنا دارا شو کری بدماشیوں کری, بدکاریوں کری, فیشنوں کری, سنتوں نہ لاتوں ماری, اللہ نہ حکم نہ دھکوں ماری. ایس کری بیٹا بیجو کوئی کری چور گھوڑا چوری کر کے لایا. لات مارے હવે બધાનો વિશ્વ આવ્યો કોની રફતાર અને એવો હેડે જણો વાહ ભાઈ એ તો બધું બરાબર છે પણ ખબર હવે એ તો બેસી જોઈએ તો ખબર પડે કે હવા બટન હેડે છે કે સાયકલ બટન હેડે છે. તો હું એક ઓટો મારીને આવું મને પર બેસી પસાર કરતો હતો કઈ તો મને જેવું ખાય એવું ઉઘરું આવે, મને પિયાસ થાય તો ઝાકરાનું ઉઘરું આવે. તો એને કીધું કે તમે જે નાખી જાઓ તો અરે ભાઈ સને તો ભરોસો જ નથી, આ બધાનો ભેગો આવ્યો છે તો આ મારા દૂધ હોય રાજ બાટાનો હું ના ઉધવા મૂર્તો પડે તો મૂર્તિ લેવા તો હોય હું કોણ થોડો કરો ના નંદો તાણ સાહેબ તો હવે સાહેબ ક્યાં ઓટો મારવા આખી ભાષા અંદર હે ને. હવે ઘોડો તો જો લોકોને ખબર હતી કે વેચવા ગયા છે અને खूब लेके घेर रहेगा चो ज्यादा घोड़ा बेचने कितने में बेचा कि जितने में लाया था इतने में बेचा. चोरी कर लाया था चोर ले जो नफे में क्या मिला कि ये जूते मिले. खाली हाथ आया था खाली हाथ जा रहा है, नफे में क्या मिला तुझे अपने गुनाह के जूते मिले. उसने बीवी से कहा बेचारा आया है दे दे. अब वाइफ क्या बोलो ना मजा ना वाइफ अभी अगर तेरी मंगनी हुई है वो मुसलमान के बच्चे तेरी मंगनी किसी लड़की से हुई है वो तेरी वाइफ नहीं है. उससे बात करना गुनाह, उसका फोटो देखना गुनाह, उसकी बातें सुनना हराम, ये सब हराम है. हाँ बातें न करो, फोटो मत देखो, इनकी बातें मत सुनो, पराई लड़की की सुनो और उसकी सुनो सब बराबर है. वो लड़की वो औरत वो वाइफ वो पत्नी वो बीवी उसको खाना देने के लिए गई, उसकी नजर शौहर पर पड़ी, आंख की बुरी हालत बाबरा की, वो बेहोश हो जैसे बात दफा कोई ऑपरेशन थिएटर में जाए कच्चे दिल का तो ये बेहोश का नहीं देख सकते.
تو شوہر اندر سے دوڑا اور اندر سے دوڑ کر کہا شاہ صاحب ہم نے آپ پر احسان کیا تو اس میں دیے اور آپ نے میری بیوی پر جادو کر دیا، بے ہوش ہو گئی۔ بھائی صاحب میں قسمت کا مارا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، کہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک بیوی ہوش میں نہ آئی۔ بیوی ہوش میں آئی کہ اس نے کیا کیا، کچھ کھلا دیا، کچھ ماری، کچھ منتر جنتر، کہیں کچھ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو، میں اپنی داستان سناتی ہوں، میں اپنی داستان سناتی ہوں۔ گھر میں آئی تو سنا کہ جب آپ نے مجھے کھانا لے کر اس کو دینے کے لیے بھیجا تو میری نظر اس پر پڑی، میں پہچان گئی کہ میرا پہلا شوہر ہے جس نے فقیر کو تھپڑ مارا تھا، آج اللہ نے اس کو فقیر بنا دیا۔ اس صدمے میں بے ہوش ہوئی۔ تو دوسرے شوہر نے کہا میری بھی سن، وہ تھپڑ کھانے والا میں فقیر تھا، آج اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، سبحان کی قدرت۔ یہ ہے ڈرو اس اللہ سے، پڑھو، محنت سے پڑھو، محنت سے پڑھو، لیکن یہ چیزیں زندگیوں میں لانے کے لیے ایک محنت خدا نے دی ہے، وہ محنت دعوت و تبلیغ کی محنت۔ پڑھائی کے وقت میں اچھی طرح پڑھو، جس دن آپ کی مسجد کا گشت ہو گشت میں شریک ہو، جس نماز کے بعد آپ حاضر ہو تعلیم ہے تو تعلیم میں بیٹھو، پن کو ہفتہ والی اجتماع ہے تو ہفتہ والی اجتماع میں پہنچ جاؤ، چھوٹا موٹا ویکیشن ہے برباد نہ کرو ادھر ادھر، جتنا ویکیشن ہے ان میں سے تھوڑا وقت، ہم یہ نہیں کہتے پورا، تھوڑا وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ لمبا ویکیشن ہے تو لمبا اللہ کے راستے میں جاؤ، اور آپ کا فائنل ہو رہا ہے، فائنل، اور صاحب فائنل ایگزام ہو گیا، دعا کرو، دعا کرو، کیا دعا کرو؟ جب چوک ہوٹل میں جا کے برتن مانگی، کیا دعا کرو کہ رزلٹ اچھا آوے۔ یہ تو بیٹا جیون میں تشویش ہوئی رزلٹ آوے، اب وہ آو تو بادری ہو گئے، آنکھا بھرت پڑتا رہے سو، موبائل نہ اوپر نظروں توڑتا رہے سو، اب تمہیں اچھو رزلٹ آوے، اچھو رزلٹ آوے۔ فائنل تیرا ہو گیا، بھول گیا تو فائنل ایگزام کو، فائنل ایگزام بٹر کے میدان میں ہوگا اور رزلٹ سب کے سامنے آئے گا، تو رزلٹ سن کر آگاہ نہیں کر سکے گا، خودکشی نہیں کر سکے گا، کیا وہاں سے تو مری رہا وہ ہارو 10 برس تو نے لگائے اپنا نتیجہ کو پھیر، ارے تو نے 10 سال لگائے، اللہ نے تجھے 50 سال دیے، 60 سال دیے، 70 سال دیے، تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، تو اپنے آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا، وضو آپ تو اوشو بند کر لیتے، تو گندی تصویریں آنے پر تم نے آنکھیں بند نہیں کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، بہت بڑا اجتماع، بہت بڑا جوڑ، بہت بڑا۔ اب تم آ کر کتنے آئے ہو، 1000 آئے ہو، اتنا بڑا اسٹوڈنٹ کیا ہے، ان کے منہ میں زیرہ۔ اللہ قبول کرنا، بہت اچھے آئے ہو، بہت اچھے آئے ہو، ماشاء اللہ بہت فکر کے ساتھ آئے ہو، اللہ آپ کو اچھا کرنا۔ اسی لیے بھائی یہ ساری محنتیں، ساری باتیں ہیں، ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں مسلمان ہو تو مسلمان بن کر رہو۔ آئی ایم اسٹوڈنٹ، آئی ایم کھلا تو تم ہٹ کروں گا، یہاں تو نام پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ کو تو پہلا سر نہیں بتاتے، ہاں ڈوڑیا عثمان ابراہیم، پہلے ڈوڑیا تو پہلے عثمان۔ قاضی مسلمان سلطان، مومن، ٹھیک ہے مومن، یہ یاد رکھنا۔ افسانہ مجمع ہے اور ایگزام ہو رہا ہے، فائنل فوراً رزلٹ۔ عثمان بیٹا عبد الرحمان کا کھلا جگہ کا رہنے والا، آ جاؤ ایگزام کے لیے۔
تمام فرشتے، اور ایک طرف جنت چمک رہی ہوگی، ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہوگی، اور جہنم غصے میں ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، ہو سکتا ہے غصے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بے قابو ہوگی. تو اس کو قابو کرنے کے لیے اس پر 70,000 لگامیں لگائی جائے گی. کتنی؟ 70,000. کتنی؟ بولو. ہمارے تعلق کے اس سے ہمارا خادم میں ضرور جاتے ہیں، جب بھی میں دیکھتا ہوں اسی لباس میں جاتا ہوں. اللہ اس کے منتر میں بنتا. اور 70,000 لگامیں ہو گئی. ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000. کتنے ہوئے فرشتے؟ گڑی تیل کتنے ہوئے؟ ایک لگام پر 70,000 فرشتے، اور لگامیں 70,000. سیٹیو آگے بیٹھے چھوڑیے. تیرا کیلکولیٹر فیل ہے. فائنل ایگزام ہو رہا ہے، سب کام رہے ہیں. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آپ پہلے نبی پہلے انسان، حساب شروع کرا دو. نہ بھائی نام دکھلا کے من تو نوح علیہ السلام کے پاس نہ ہماری مدد نبی. ابراہیم علیہ السلام کے نام، موسیٰ علیہ السلام کے نام، عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی معروف بجن تک. اور رستہ بتاؤں حشر کے میدان میں. ابھی چوتھے آسمان پر سورج ہے، اتنی گرمی ہے. ابھی یہ ایسی چالو تھی، پھر بھی دروازے کھلوانے پڑے. کان کے ایک تو موسم کی ہیٹ اور ایک تمہاری ہمارا تو آوانا بھی گھبراہٹ کا ہوں کبھی. ہاں ہیٹ اپنا جو ہوتا چاہیے آپ چلو بھی دروازہ کھولو گا چاہیے. چوتھے آسمان پر یہ حال ہے. اس وقت سورج بہت نزدیک لایا جائے. کتنا ہاتھ لگاؤ تو لگا سکو، اور اس کی ہیٹ بڑھا دی جائے گی. اور ہر انسان کا حال یہ ہوگا، سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، بدن پر لباس نہیں ہوگا، پیر میں جوتا چپل نہیں ہوگا. جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اس حال میں ہر ایک کھڑا ہوگا. معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کتنی شرم کی بات ہوگی کہ ہر ایک انسان مرد و عورت اس حالت میں ہوگا. آپ نے فرمایا عائشہ مسئلہ دوسرا ہوگا، ہر ایک کی نظر نشل پر ہوگی، کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. زمین گرم ہو کر تانبے کی طرح لال، بدن سے پسینہ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایک راستہ بتا دوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ہائے ہائے ایسے پیارے نبی دیے ہے کہ حشر میں پوری انسانیت کا کام بن جائے گا. او میرے بچوں، اگر ہم سنت پر چلیں گے ہمارا کام خدا نہیں بنائے گا. آپ بڑھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے اس کے لیے میں ہوں. آپ عرش کے پاس جائیں گے، ایک لمبا سجدہ کریں گے، اس میں اللہ کے وہ بخان کریں گے. آپ نے فرمایا اس مکان کے شبد ابھی میرے دل میں نہیں ہے، اس وقت میرا اللہ ڈالے گا. لمبا سفر سجدہ دے کر اللہ خوش ہوگا، اور اللہ یوں کہے گا یا محمد ارفع راسک، نبی جی سر اٹھائیے، سر توڑتا مانگیے دیا جائے گا. اشفا تشفا، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی. اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، حساب کتاب شروع. ابھی رزلٹ تو آنا باقی ہے، حساب کتاب شروع ہوگا. ایک ایک کو بلایا جائے گا. فائنل ایگزام. پہلا سوال، زندگی کہاں لٹائی؟ ہم نے زندگی کی فکر کو
اپنی آخرت بنانے کے لیے کان اٹھائی. دوسرا سوال، جوانی کہاں بتائی؟ جوانی میں طاقت بھی تھی، ہم نے خوب عبادت کر کے، خوب نماز پڑھتے، خوب روزہ رکھتے، خوب دین کی محنت کر کے کیا کیا؟ مال کہاں سے کمایا؟ شاہد بنا ایٹے، اللہ نے تمام شاہد بنا ایٹے سیلری نکی کرائی. اب کوئی بچارو یہ دائنو قوم لین آوے تو بارے مونس بولے سے ڈائریکٹ شاہد پاچے نہیں جوان بولو شو سے اللہ بھائی اپنو کام سے تو صاحب ہم تھوڑا پاچے رہتے کہ اپنو کون کام بتائی جیسے تو شو کروانو کہ شاہد نا پیٹ کو پیاس کر سے تو سوڑا لاؤ زنجیرہ لاؤ زنجیرہ مسئلہ لاؤ یہ بڑی باتوں سوڑو چکتا اچھو یہ اوپر مساعد نبو حکم بنی جائے. اس لیے صاحب بنا ہے، اس لیے صاحب بنا ہے. مال کہاں سے کمایا؟ رشوت سے، لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کو ڈرا کر. مادم آدمی یہاں درد ہوا سینہ میں، سینہ ناٹو، اب وہ بیٹھے ہیں سیوا کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں. بھائی ذرا کھڑی کرو گٹم کروں کروں جو کہا کہ گھر پاسا نہیں جاتا نا کہ رستہ میں رہو. اللہ اسی منہ آیا تو رستہ میں نہ رہو ہے نا، وہی گھر پہ تو رستہ میں رہی گئی ایسا ڈرا دیتا ہے. اور تمہاری انجیوگرافی نہ بات کرتا بائی پاس صاحب بائی پاس کیا کر رہا ہے بھائی؟ اشارے کو ڈرا رہا ہے. ایسے بھی صاحب ہے دین والے تقوی والے ایسے بھی ہیں کہ درد ہوا اور گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو بولو گیسوں سے گوٹا خرچہ کروانا ضرور کیا گیا دیتا ہو. ہم لوگ جارڈن تھے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب ان کے پاس کوئی پیشنٹ آوے تو غصے ہو گیا. کیوں آئے ہو؟ اللہ ڈاکٹر غصے تھا میری سیڑھی پر کوئی شڑے یہ تو ایڈوائزات کرے گا یوں جا پانوں یوں جا پانوں. ایڈوائزات کا مطلب یہ ہے تو مجھے نہ زیادہ آنے والا ہے. کیوں آئے ہو؟ دوائی لینے مارا تو شدت تو معلوم مسئلہ تو اللہ کا ہم نے یہ دعا پڑھو یہ دعا پڑھو اللہ سے دعا مانگو. پھر پھر دنیا دار الاسباب ہے، تھوڑی بہت دوا تو لینی پڑے گی. لو اب گلو لے لو. یہ ہے مسلمان، یہ ہے پہلے اللہ کا یقین سکھایا کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے ہو جاتے تھے اور اللہ ان کو عزت کی روزی دیتا تھا اور پیشنٹ کو ان کی گولیوں پر اطمینان ہوتا تھا. مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ چوری کا مال موری میں. چوری کا مال سوال کر بولو تو کھڑا. چوری کا مال موری میں. پہلے زمانے میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے. اگر تمہیں گریجویٹ بنا ہے کہ باتھ روم شاید وہی چوک اللہ بات پتھراؤ پر لنگوٹ بودی شاہد نہ تھا. ایک دو پولی لے باتھ روم جو دعائی نہ تو گھر میں ایک موری بناتے تھے جس میں نل نہیں ہوتا تھا. ایک گول پونی لین جاتا ایک پارٹ لین جاتا اور موری میں ایسا گھاٹ رکھا جاتا. یہ پونی پڑے شدو بات، یہ پونی پڑے شدو بات لگے تو کب شدھ نہیں جائے. تو پانی جتنا موری میں آیا اتنا باہر. چوری کا مال موری میں جتنا آیا پانی کتنا گیا. چاہے کنگار نہ کنگار دے دیا. یہ فائنل ایسا ہو رہا ہے جتنا جانتے تھے اتنا کیا عمل کیا. نماز، روزہ، سچائی، امانت داری، آنکھوں کی شرم، زبان کی سچائی، کانوں کو کیا عمل کیا. فائنل ایگزام. اب
جواب صحیح نہیں دیا تو شاید بن سکے گا؟ فائنل ایگزام زیرو کیے نیچے ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کو اس کے ابا نے کہا بیٹا اچھے ٹکا والی سے تو پاس ہوگا تو پھر تمہیں لے جاؤں گا شو روم میں. کہاں لے جاؤں گا؟ کہاں لے جاؤں گا؟ جون سا بائک چاہیے، جون سی فارمیٹ چاہیے دلا دوں گا. یا پانچ وہی نہ بائک لیا ملوں اور بھی لیا ملوں پر شرط હતી કે અચ્છા ટકા વાળીથી પાસ હોય એ યાદ નહીં. بھائی مسلمانوں کو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، چین ملے گا، حفاظت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی جب کہ مسلمان دین پر چلیں گے. پر بدبو یاد نہیں اور آج اللہ کی مدد چوس ہے، آج اللہ کی رحمت چوس ہے. پر شنا اوپر ادولیا خالی نوم اوپر ایک دکان آدمی نے کھولی اور اس پہ لکھ دیا A to Z اسٹور اور اندر اندڑا بیٹھا سامان نظر خالی نام سے لیا نام ہے مسلمان. حدیث پاک میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام کا نام رہے گا، اسلام زندگی میں نہیں رہے گا. لا يبقى من الاسلام الا اسمه، سارے طور طریق بدل جائیں گے. وہ ایگزام کیوں اور رزلٹ مقابلے میں گھر پہنچا، ابا ابا کھول بھی خیر شور اور رزلٹ تو جو ہے نا اچھا آپ کو زیرو دیے نیچے سے لیا ابا فارمیٹ میں تمہیں گرل انا یہ بائک چوائس کرو. یہ بھائی کیا آج تو انسان مائی چوائس شیشو ہے مائی چوائس. تو اوپر یہ فور ویل بھولتا کرو، پھر جونی سائیکل سے ایلین جا نہ کہ یہ لے لو ڈومدا پیدل جا سکتا نہیں ہوں تنے شو کیلو تو شو کری نہ آیا تو. ہاں او مسلمانوں، عزت، کامیابی، چین، سکون، راحت، نصرت، مدد، برکت وہ دین پر ہے. اگر دین نہیں ہے تو جو کچھ ہے خدا چھین لے گا. اللہ کے وعدے حق ہے لیکن کس پر؟ تو دین پر ہے. اب فائنل ایگزام ہو رہا ہے، ایک پرشن بھی صحیح نہیں، جواب صحیح نہیں. اللہ تمہوں تو یہ سوال افوان آتا بدہ بتا نہیں دیتا تھا. پیپر لیک پیپر لیک کوئی نہ رشیش ہو جائے، کوئی نماز نہ پڑھی، کوئی صحیح روزی نہ کمائی. اب اللہ کا فیصلہ ہوگا. جبرائیل امین عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اعلان کریں گے لوگوں اس کا رزلٹ سن لو. یہ MBBS کیا بنے گا اور MD کیا بنے گا اور یہ وکیل اور لویر کیا بنے گا اور یہ پروفیسر لیکچرر کیا بنے گا، یہ انجینئر کیا بنے گا. یہ تو گیا، کھلا کا بیٹا کھلا ناکام ہو گیا. فائنل ایگزام میں فیل ہو گیا، اسی وقت اس کا چہرہ تبے سے زیادہ کالا ہو جائے گا. ایک ڈاڑھ احد کے پہاڑ کے برابر تو 32 ڈاڑے، تو جھگڑا کتنا بڑا. کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 70 سال کا، چمڑی اتنی موٹی کہ 3 دن تک چلو. اب اللہ کا آرڈر ہوگا خودو اس کو پکڑو جھگڑو. اب جہنم کی زنجیر لائی جائے گی اور اس کو جھگڑا جائے گا اور کسی کر جہنم میں لے جایا جائے گا. وہ کہیں گے رحم کرو، فرشتے کہیں گے تو نے اللہ کے دین پر رحم نہیں کیا، آج میرے اوپر رحم نہیں کیا. فائنل ایگزام باقی ہے، اس کی تیاری کرو.
یہ دعوت کی محنت اسی کی تیاری میں ہے. ایک اسٹوڈنٹ میر ملا دل کا میرے پاس آیا, میں پڑھا رہا تھا, ہر سب ایک کام ہے ماشاء اللہ سنت اسلامی یونیورسٹی کہ میرا میرج ہونے والا. کیا ہونا سنا؟ میرا ابا کہتا داڑھی اتروا دے, لیکن میں کہتا ابا میرج ہو نہ ہو بھائی بھاوے نہ ہوئے داڑھی نہیں اترا دوں. آدمی جم جاتا ہے نا, تو جمنے پر قیمت بڑھ جاتی ہے. آپ کے یہاں دودھ کی قیمت زیادہ ہے کہ دہی کی؟ دودھ لایا تھا نا کہ پکڑوں کا ہے منظر. آدمی جم جاتا, جم گیا. ابا نے کہا ٹھیک ہے داڑھی رہنے دے, لیکن یہ لباس نکال دیں. اور جینس پہن, جینس آج تو مسلمان پہننے کا سلیقہ بھی ختم کر چکا. اللہ کھاتے ہوں کاٹوں پہلے سے تو فیشن دیکھا گیا. فیشن فیشن تانا فیشن ایٹے پوکاریو کہ تارا نے شرم ہے تیرے, تاری ہاتھوں دیکھا دے, تارو فیشن دیکھا دے અને ચીડી ની તારો પાટું જીન્સ એવું છે કે જેનો બેગ ચાટી ગયું. ફેશન એના પર કુદા સરું. صحیح لباس تو پہن, صحیح لباس تو پہن. تو اس نے کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا. پھر باپ نے کہا ایک کام کر, شادی کے دن جینس پہن دے. اب کیا کروں؟ میں نے کہا پہن شرٹ پہن لے. کیا تھا باپ کے سامنے ضد مت کر. اب وہ پہنے گا تو خوشی کے ساتھ پہنے گا. اب آپ تین پیر سے کئی شادی دار کئی گاڑو, کئی شادی دار کئی گاڑو. یہاں تو کالج میں یونیفارم شرط نہیں ہے. شروع شروع پہلے جائے جب کالج میں تو جو لباس پہنے یونیفارم شرط نہیں ہے. تو آؤ وہ دشمن کرے سر آئے اسٹوڈنٹ یہ بھولی جا کرو. میں مسلمان ہوں, میری نماز نہیں جائے گی, میری آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی, میرے کان غلط نہیں سنیں گے, میری زبان سے قائم قائم نہیں ہوں گے, میں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا, میری راتیں گندے موبائل میں دیکھنے میں نہیں ہوگی. ابھی سے میں راتوں میں مڑ کر تہجد گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اے اللہ آج جوان ہوں کل بوڑھا ہو گیا ہوں, آج تندرست ہوں کل بیمار ہو جاؤں گا, آج زندہ ہوں کل مردہ ہو جاؤں گا, آج زمین پر ہوں کل زمین کے نیچے چلا جاؤں گا, آج ماں باپ کے بیچ میں ہوں کل قبر کی تنہائی میں ہوں گا, آج گھر کے اجالے میں ہوں کل قبر کے اندھیرے میں ہوں گا. اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے. ہاں ابھی سے مسجد اور جماعت میں بیٹھو, جو اپنا وقت ہے اس کو اللہ کے دین کی محنت میں لگاؤ. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, وہ ہمارا ایک ڈاکٹر ہے, اگر یہ ڈاکٹر جانوروں کا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, بولو تو خبر کھٹے چلو کھٹے چل پشونو ڈاکٹر پشونو آپ نے نیچے اتنی بات کروانی انگریزی بولوانو جیسے مڈو بگاڑوں پڑے. ایک مولوی صاحب نے سبق کر رہے تھے, تو ایک انگریز بھی وہاں بیٹھا تھا. تو انگریز کی کوئی چیز گر گئی, وہ بیچارہ بڑا آدمی تھا, تو مولوی صاحب نے اٹھا کر دینے کا ارادہ کیا, ابھی دی نہیں تھی, تو اس نے کہا تھینک یو. مولوی صاحب سمجھے تھینک یو تو پھینک دی. تو سیدھو سیدھو کاکا بولو کیا بات تمام یہ تھینک یو. دیش گયો વિદેશ ગયો, શીખી લાવ્યો નવી વાણી, વોટર વોટર કરતે પ્રાણ ખોયા ઘાટા નીચે પાણી. ये बेटो वॉटर वॉटर मैंने मरवा पड़ा था. अब घर वालों को वॉटर वॉटर घर वालों शू वॉटर समझे અને એમ કરતે કરતે મજા પડા ખાટા નીચે પાણી હતું. તો પાણી કે ના પાણી ભાઈ वॉटर वॉटर छोड़ नहीं यार. इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह दीनदार बनकर जिएंगे और मुसलमान बनकर पढ़ाई करेंगे, और इंशाअल्लाह आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और अल्लाह आपको ओहदा और डिग्री भी देगा. अब मैं अपनी बात पूरी करूं. हर एक ये समझता है कि माल से, सामान से, ओहदे से, डिग्री से, सैलरी
سے، زمین و جائیداد سے، قوت و شکتی سے میرا گریڈ بڑھے گا، میرا ویلیو بڑھے گا، میرا مقام بڑھے گا۔ بہت دھوکے میں ہیں، بہت دھوکے میں ہیں۔ تیرا گریڈ بڑھانے کے لیے دو چیزیں خدا نے بیان کی ہے، اپنا ایمان اور یقین بنا اور اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے نکل لے۔ تیرا گریڈ وہ بنے گا کہ دنیا سوچ نہیں سکتی۔ کرو گے اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ایک نیت و نقد یہ کر لو کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہماری نماز کو آگے پیچھے نہیں۔ اچھا، آپ کا بڑا ویکیشن جب آئے گا تو آپ لوگ اللہ کے راستے میں جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ آج تمہارا ٹکا سجا؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ مدد فرمائے، اللہ آپ کی پڑھائی میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ بس اپنے آپ کو سنبھال لو، پڑھائی تو ہو جائے گی، ڈگری مل جائے گی، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے درود شریف۔ اچھا، آپ نے ہلکے بنا کر تشکیل درست کی ہے نا، یہ یاد رکھو، شو لچینا یاد رکھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے رہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، آج تک کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، گنہگار ہیں، قصاوار ہیں، مجرم ہیں، قصور بات ہے، تو دیکھتا رہا اور ہم گناہ کرتے تھے۔ کرم ہے تیرا کہ تو نے قانون کی طرح دسایا نہیں اور قوم عاد کی طرح اڑا کر بھیجے گھوڑے نہیں اور قوم سمود کی طرح فرشتہ بھیج کر کلیجے پھاڑے نہیں، تو نے موقع دیا ہے کہ اللہ ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دے، نیکی اور بھلائی کے کام کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ایسے ماحول میں ہیں جس ماحول میں آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں، قبر کا کوئی تذکرہ نہیں، دین کا کوئی تذکرہ نہیں، دنیا 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 دنیا، عہدہ عہدہ عہدہ، سیلیری سیلیری سیلیری، جس کے سوا ان کے کان کچھ سنتے نہیں ہیں۔ اے اللہ، ان کو تعلیموں میں بیٹھ کر، بیانوں میں بیٹھ کر آخرت سننے والا بنا دے۔ اے اللہ، اصل سیلیری تو دے گا، وہ جنت کی شکل میں دے گا، جس کا یقین تو ان کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ان تمام بچوں کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی حاضری کو قبول فرما، جو مذاکرے ہوئے قبول فرما، جو فکریں ہوئی قبول فرما، جو انہوں نے ارادے کیے قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن شیطان دھکا مار دیتا ہے، ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن نفس ہمیں بچلاتا رہتا ہے، ہم چلنا چاہتے ہیں قدم ہمارے ڈگمگا جاتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری توبہوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہماری توبہوں کو قبول فرما دے، ان اسٹوڈنٹوں کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کو دینداری کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ان اسٹوڈنٹوں کو اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے گاؤں اور شہر میں تو دینی اعتبار سے ایک سیمپل اور نمونہ بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، جب پوری
انسانیت کے سامنے باپ بھی ہوں گے، ماں بھی ہوگی، بھائی بہن بھی ہوں گے، جان پہچان والے بھی ہوں گے، ہر ایک کے سامنے فائنل ایگزام ہوگا، اور اگر نتیجے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اے اللہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ اس فائنل ایگزام میں تو ہمیں کامیاب کر دے، تو ہمیں کامیاب کر دے، تو ہمیں کامیاب کر دے، اور کامیابی کے لیے دین ہے، وہ دین ہماری زندگی میں داخل کر دے، اور دین کو داخل کرنے کے لیے دعوت کی محنت ہے، اس محنت میں تمہیں عافیت کے ساتھ بتا دے۔ اے اللہ بستی والوں کی خدمت کو قبول فرما، ان کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکت نصیب فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس مدرسے کی ہر فتنے سے ہر شر سے حفاظت فرما، اس کے خراجات کا غیر سے تقبل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شاعر نشان بتائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شروع سے بنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دیکھو مہمان کی ادب ہے، سب کی ملاقات